رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور بے شمار دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے آپ نے لوگوں کو دیے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب نمرود کے دعوی خدا ہونے کو باطل کر دیا تو اس نے کہا کہ اب مشورہ یہ کیا جائے کہ کون سی سزا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دی جائے کہ جس میں سارے مشترک ہو کر، اس میں بت پرست بھی ہوں، اس میں ستارہ پرست بھی ہوں، چاند کی پوجا کرنے والے بھی ہوں، سورج کی پوجا کرنے والے بھی ہوں، سارے لوگ شریک ہو کر اس سزا میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس سزا کا تعین کریں۔ تو سب نے متفقہ یہ فیصلہ کیا، حرقوہ، فرمایا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب اس سزا پر سارے متفق ہو گئے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کو جلایا جائے اور اس میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ تو اتنی وسیع و عریض وہاں پر ایک کمرہ نما عمارت بنائی گئی جس میں بہت ساری لکڑیاں ڈالی گئیں۔ اب آپ غور کریں کہ کتنی لکڑیاں اس میں ڈالی گئی ہوں گی۔ ستارہ پرست لوگوں نے الگ لکڑیاں جمع کیں، بت پرستوں نے الگ لکڑیاں جمع کیں، نمرود کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے الگ لکڑیاں جمع کیں، اور اس قدر وسیع آگ کو لگایا گیا کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تھا تو وہ بھی اس آگ کی زد میں آ جایا کرتا۔ اتنی بلند آگ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے لگائی گئی۔ آپ ملاحظہ کریں کہ اگر کسی عمارت میں آگ لگ جائے اور اللہ نہ کرے آپ اس کے درمیان موجود ہوں تو وہاں سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ وہاں سے نکل بھی جایا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ آپ کو اپنے لپیٹ میں لی ہوئی ہے، مگر آپ غور کریں کہ اتنی وسیع و عریض آگ لگائی گئی جس میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اب اس آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا کیونکہ اتنی بلند آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھا گیا کہ کس انداز سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جائے۔ اب امتحان دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں سے کس انداز سے لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل سے امتحان یہ لیا گیا کہ آپ کو منجنیق میں رکھ کر، فی زمانہ اگر ہم اس کی مثال سمجھیں تو جس طرح غلیل ہوا کرتی ہے، غلیل سے کسی چیز کو پھینکا جائے تو وہ بڑا دور جا کر گرتا ہے، تو منجنیق بنائی گئی، اس میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رکھا جاتا ہے، اور پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کی طرف جب ڈالا گیا تو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ آگ کی صفت بدل رہی ہے۔ جہاں جہاں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گزر رہے ہیں وہ آگ گلزار بنتی چلی جا رہی ہے۔ وہ لکڑیاں جو کبھی درختوں کا زیور ہوا کرتی تھیں، جس پر کبھی پتے ہوا کرتے تھے، جس پر پھل لگا کرتے تھے، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے جب انہیں بھڑکایا گیا، جب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس میں داخل ہو رہے ہیں تو جس جگہ سے گزر رہے ہیں آگ گلے گلزار ہو رہی ہے۔ آگ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے وہ باغ بنتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ اپنی آنکھ سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جناب جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی پیغام ہو، اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہو، اگر کوئی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیغام پہنچانا ہو تو آپ ارشاد فرما دیں، ہم آپ کا پیغام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ یہ ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر میں راضی ہوں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، قلنا، ہم نے فرمایا، یا نارو، اے آگ، کونی برداً و سلامن، ہو جا ٹھنڈی، و سلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ارشاد فرما دیا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کی صفت گرمائش ہے، وہ گرمی پھیلاتی ہے،
مگر اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا فرما دیا اور وہ سلامن سلامتی والا کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اپنے نیک بندوں کو جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہتے ہیں انہیں یہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ آگ بھی ان کے لیے گل گلزار بن جایا کرتی ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ نے نہیں جلایا، اس امتحان میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو سرخرو فرمایا۔ زندگی کا مرحلہ چلتا رہا اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے اور بہت سے امتحانات لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عمر میں آپ کو جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائے اور پھر جناب اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دونوں فرزند اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے امتحان یہ لیا کہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، جس میں کوئی سبزہ نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر آ جایا جائے۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں کو کسی جگہ منتقل کرتا ہے تو سب سے پہلے اچھی رہائش کا انتظام کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، ان کے رہنے سہنے کا اہتمام کرتا ہے، ہر چیز کا اہتمام کر کے الگ رکھا جاتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اے ابراہیم، ہماری طرف سے یہ تمہارا امتحان ہے کہ اپنے گھر والوں کو ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، جس میں کوئی کھیتی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اب چٹیل میدان ہے، ریگستان کا علاقہ ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شہزادے جناب اسماعیل کو، جن سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، جن سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور اپنی زوجہ کو آپ اس وادی میں چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، اور اس وادی میں جو کھانے کے لیے آپ دے کر گئے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہاں سے زمزم کو جاری فرما دیا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں کھجور کا درخت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر جو راضی ہو جاتا ہے، یہ انعام، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کا مقدر بنا دیا کرتا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس امتحان سے سرخ روح ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے ایک اور امتحان لے لیا، اور خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربان کر دو، اور وہ خواب کیا تھا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔